امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نور الحق قادری صاحب نے کہا کہ اسلام بہت اعتدال پسند مذہب ہے اور یہ ہم سب مانتے ہیں, دنیا کا ہم کہتے ہیں کہ پرامن ترین مذہب ہے. اسلام میں تو انتہا پسندی نہیں ہے, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ مذہب میں انتہا پسندی ہے, اسلام میں انتہا پسندی ہے, لیکن کیا مسلمانوں میں انتہا پسندی ہے؟ جی میرا خیال ہے ہمیں پہلے اس امر کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ انتہا پسندی کے موضوع پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اس میں جیسے قادری صاحب نے کہا کہ اس کے سماجی عوامل بھی ہیں, اس کے سیاسی عوامل بھی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جب پاکستان کے حوالے سے انتہا پسندی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ, اس مذہب کے نام پہ ایسے خیالات کا پرچار کرتے ہیں, ایسے اعمال کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے, جن سے دوسروں کے مفادات, دوسروں کی سلامتی پہ زد پڑتی ہے. تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں, پاکستان کا نام اسی وجہ سے جانا جاتا ہے یا بدنام ہے کہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ جو رویے اختیار کیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے خاص ہم اگر پشتون معاشرہ دیکھ لیں, بلوچ معاشرہ دیکھ لیں, بلکہ پنجاب میں بھی دیکھ لیں, انتہا پسندی یا وائلنس جس کو کہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں اسلام سے بہت پہلے بھی موجود تھیں, آج بھی موجود ہیں, اور یہ دو معاملات آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں. ہمیں بنیادی طور پہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں کیوں بڑھی ہے, کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ 10 برسوں میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے, جس انداز میں یہ معاشرہ انحطاط پذیر ہوا ہے, اس کی واحد وجہ اسلام ہے یا یہ دین ہے, جس طرح چند جماعتوں نے میں آپ کی طرف ہی رہوں گا, لیکن صرف مجھے ایک چھوٹا سا کامنٹ لینا آپ دونوں سے, مولانا آپ سے اور نور الحق قادری صاحب آپ سے. انہوں نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں بڑھی ہے, آپ دونوں متفق ہیں؟ صرف ہاں یا نہ میں بتا دیں, وضاحت بعد میں کر دیجیے. بالکل بین الاقوامی لحاظ سے بڑھی ہے یہ بات. جی نور الحق قادری صاحب, بڑی ہے مذہبی انتہا پسند؟ اس حقیقت سے ہم نہیں کر سکتے. جی امتیاز گل صاحب, یہ بھی مان رہے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی بڑی ہے. اب جب سارے پینلسٹ یہاں پہ متفقہ طور پر یہ مان رہے ہیں کہ بڑی ہے, تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ بنیادی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے, ان گروپوں پہ ہے, ہماری ریاست کے ان اداروں پہ ہے جنہوں نے 30 برس پہلے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا, افغان مجاہدین کو یہاں پہ ٹرین کیا. ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی بنیاد پہ ایک ایسا نیریٹو, ایک ایسی کہانی مشہور کی گئی کہ جس سے پاکستان کا اپنا وجود, پاکستان کا اپنا نظریہ جو ہے وہ کوئی خلط ملط ہو گیا ہے. ہم نے پاکستان کے دفاع کو اسلام کے دفاع کے ساتھ برابر کر لیا ہے. وہ تفریق ختم ہو گئی کہ آیا ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مفادات, پاکستان کے شہریوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں یا اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کرش انڈیا 1971 میں 70 میں جنگ ہو رہی تھی, اس وقت تک کرش انڈیا. اس کے بعد یہ ایک اور نعرہ سننے میں آیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے, مسجد نبوی ہے, اس ملک کے نام میں اسلام کا نام نہیں ہے, وہ مملکت سعودی عربیہ ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا, یعنی ہم نے امور مملکت کو, سیاسی امور کو مذہب کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کے نام پہ شاید ان کو ایک لائسنس مل گیا ہے دوسروں کی آزادی کو محدود کرنے کا یا سلب کرنے کا. جی مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اسلام کے نام پر انہیں لائسنس مل گیا دوسروں کی آزادی کو محدود کرنے کا, اس کو کرب کرنے کا. کیا کہیں گے اس کو؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سوشلزم کی حامی تنظیمیں بھی موجود ہیں اور جاگیردارانہ نظام کی حامی تنظیمیں بھی موجود ہیں. اسلام کو امور ریاست سے ڈیٹیچ کرنے والی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو امور ریاست سے اٹیچ ہونا چاہیے, یہ میرا پورا اسی طرح حق ہے جس طرح ان کا حق ہے یہ بات کہنے کا کہ اسلام کو امور ریاست سے اٹیچ کیا جائے. اصل وجہ انتہا پسندی بڑھنے کی یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگرچہ پاکستانی ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے, پاکستان کے تمام رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں, ایون کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں, لیکن چونکہ امت مسلمہ کا ایک کنسیپٹ یا مسلمان قومیت کا جو کنسیپٹ ہمارے اندر ایمبیڈ ہو چکا ہے, اور ہم ایک عرصے سے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ امپیریلزم پوری دنیا میں مختلف مسلمان کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جس میں فلسطین کی کمیونٹی بھی شامل ہے,
چیچنیا کی کمیونٹی شامل ہے، بوسنیا کی، فلسطین کی، کشمیر کی. جب امت مسلمہ بے محابہ ظلم ہوتا ہے اور ان کے وہ پولیٹیکل رائٹس جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں ملتے تو آٹومیٹیکلی طور پہ ایک ریزنٹمنٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ اس لیے اس کے اندر انتہا پسندی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں کے جذبات کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. جب وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی تو جو لوگ بے بس اور فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں وہ انتہا پسندی کے راستے میں چل جاتے ہیں. جو لوگ اکیڈمی کا اپروچ رکھتے ہیں ان کے اندر یہ بات جو صرف یہی ایک وجہ ہے جو اس طرح جو یہ بتا رہے ہیں پولیٹیکل پرابلم جو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھی ہے تو وہ لوگ جو مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں ان کا بھی کردار ہے اس کے اندر؟ احتشام، آپ نے جو سوال کیا کہ کون ذمہ دار ہے، تو میرے ذہن میں فوراً ایک لائن آئی تھی کہ میں شاید آپ کی مشکل آسان نہیں کر پاؤں گی آپ کو اس شخص کا نام بتا کے، اس ادارے کا نام بتا کے، کیونکہ ایک نہیں ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں اور ہم سب میں میرے یہ معتبر ساتھی بھی شامل ہیں. مطلب ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ رہی ہوں، ایک جنرل گروپ کی حیثیت سے شامل ہیں. دیکھیے امتیاز صاحب نے بہت پتے کی ایک بات کہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. سیاست نام ہے اپنی سیاست کو کہ جب تشریح کی جاتی ہے انگریزی میں تو کہا جاتا ہے آرٹ آف پاسبل. ہر وہ چیز جو آپ کا مقصد ہو اس کو پاسبل بنانا کسی بھی طریقے سے، اور اس میں آپ کو مختلف قسم کی چال بازی بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو غلط سلط باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. سیاست کے ساتھ خدا را مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو جب آپ ملائیں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. مذہب ہم سب کے لیے ایک بہت اہم اور بہت پاکیزہ چیز ہوتا ہے، ہماری ذات کے لیے جب آپ یہ مذہب کہتی سے ہیں، اہم کوئی چیز جب نہیں آپ یہ ہوتی. کہہ رہی ہیں کہ لیکن جب سیاست کے آپ ساتھ مذہب کو ملائیں گے تو سیاست اور ریاستی امور کے ساتھ جب مذہب کو ملائیں گے تو بہت خرابی آئے گی. ابتسام صاحب سے زیادہ اس کو کون جان سکتا ہے؟ ابتسام صاحب نے ایک ذاتی غم برداشت کیا. ان کے والد صاحب کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ ایک سیکٹیرین ہی وہ چیز تھی نا، اور یہ پچھلے 10 سال میں شہید نہیں کیا گیا تھا. ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ یہ کب سے ہے اور اس کی روٹس کیا ہیں؟ جسٹس منیر رپورٹ جو ہے یہ مشرف کے زمانے میں نہیں آئی تھی. یہاں اس پہ جو میرے ینگ آپ نے کہا ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، مجھے ویسے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر اس مستقبل میں خواتین بھی شامل ہوتی، لیکن وہ لگ رہا ہے کہ یہ مستقبل صرف مردوں کا مستقبل ہے، پردے کے اندر ہیں خواتین اس لیکن مستقبل وہ نظر نہیں آ رہی، نہ تو ان کی آواز ہے. یہ اسلامک یونیورسٹی ہے، یہاں پر پردے کا خاص قانون ہے اور یہاں پر وہ مغرب والے کام نہیں ہوں گے. مجھے یہ بچے کی یہ چھوٹی سی عمر ہے اس کی، لیکن اس میں اتنا غصہ ہے، اس میں اتنا احتجاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کا کوئی بھی خیال ہے انٹائٹل ہوتا ہے اپنے خیالات کے لیے، اس کو واجب القتل قرار دینا ہی ہماری اسلام کی، پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں. یہ آپ نے غلط بات کی ہے. ایسا سینٹینس کہیں جس سے یہ بات ہمیں ملے کہ شاتمہ رسول کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر ایک ایسے ایکشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جس میں انتہا پسندی ہے.